تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بات کروں گا جی، عمران خان صاحب نے آج اپنی قوم کے نام ایک بڑا میسج دیا ہے اور بہت ضروری میسج ہے۔ جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں اس کے تحت پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے وکلاء کو انہوں نے جو میسج دیا ہے اور عدل کے نظام کو جو میسج دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو سارے جتنے بھی میں آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ جہاد لڑیں گے، کیونکہ انشاءاللہ اگر جس طرح ہماری فورس بنتی جا رہی ہے تو جو بھی آگے مشکلات آئیں گی، جو ہمیں پتہ ہے آئیں گی مشکلات، تو انشاءاللہ ہمیں ساری ٹائیگر فورس، ساری قوم مل کے، ہماری فوج، ہماری ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے قریبی ذرائع یعنی گھریلو فیملی جو ہے ان کی ملاقات کے بعد، اور جس میں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری سسٹر، اور اس کے علاوہ جو وکلاء عمران خان صاحب سے ملا ہے ان کے ذریعے کل ایک میسج دیا تھا، آج ایک میسج انہوں نے اور دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت دو راہے پر کھڑا ہے۔ دو راہے پر کھڑے سے مراد ہے ایک راستہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، دوسرا راستہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت فیصلہ جو ہے وہ اس طرف کو لے کر جا رہا ہے کہ جس طرف پاکستان کی تباہی ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو اور پوری قوم کو کہا ہے کہ آپ جدوجہد اپنی جاری رکھیں، اور وکلاء سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کی خاطر، اس قوم کی خاطر، آنے والی نسلوں کی خاطر برابر عدل کے نظام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں۔ جو اس وقت عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، جو اس وقت قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طریقے سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بنانا ریپبلک کی ایک بڑی مثال ہے جو شاید اس وقت دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے وکلاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معزز عدلیہ کے تمام ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور ان کے پیچھے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ جس وقت وہ فیصلے دے رہے ہیں تو ان کے پیچھے وکلاء کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے۔ اور اسی طرح پاکستانی قوم کو انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ جبر، تشدد یہ قوموں پر آتا ہے، ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے۔ جو اس وقت قانون پاکستان کے اندر رائج نظر آ رہا ہے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پوری قوم کو اور پوری وکلاء برادری کو جدوجہد کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم لوگ جو ہیں اپنا وہ منزل، وہ مقام حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں، میں ہمت نہیں ہارا، مجھ پر دباؤ بھی ڈالا گیا، مجھ پر ہر طرح کی جو ہے وہ سختیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں اس قوم کی خاطر کھڑا ہوں، اور اس قوم کی خاطر اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے آنے والے بچے جو ہیں ان کی نسلوں کی فکر ہے اور پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے۔ 1971 کے اندر پاکستان کے ساتھ یہی جبر تشدد ہوا تھا، جو مغربی اور مشرقی پاکستان جب جدا ہوا تھا، یعنی بنگلہ دیش بنا تھا، اس وقت یہی نظام وہاں پر رائج کیا گیا تھا۔ یہ میسج انہوں نے اپنی پوری قوم کو اور وکلاء برادری کو دیا ہے۔ اب قوم پر فرض ہے کہ وہ اس میسج کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ آج پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد قاسم صاحب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر اور اس کے علاوہ دوسرے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ، وہ اس کو سربراہی وکلاء ٹیم کی طرف سے کر رہے تھے۔ تو پہلے ایک دفعہ فیصلہ آیا، پھر اس کو فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا، وہ جس نے دیا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آج معزز چیف جسٹس محمد قاسم صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب سے جب اس کیس کے اوپر بحث ہو رہی تھی، اس وقت چیف جسٹس محمد قاسم صاحب جو ہے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا پاکستان کے اندر کسی اور جماعت پر پابندی ہے، کسی اور جماعت کو اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے، یا آئین پاکستان اس کی چیز کی
ممانعت ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنا جلسہ جلوس نہیں کر سکتی. اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جو نظارہ جو منظر پیش کیا جا رہا ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس کے تحت تو ایسے ہی ہے جیسے مارشل لا لگا ہوا ہے. اور اس کے اوپر پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کسی ڈی سی او سے, کسی سیکٹری سے, کسی جو وزیر قانون ہے اس سے یا کسی اور اتھارٹی سے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ جلسے کی اجازت لے. جو آئینی اور قانونی پروسیس ہے وہ پورے کیے جائیں. اگر یہ شہر میں جلسہ کرنے نہیں دیتے تو جو پارکس ہیں یا کھلی جگہ ہے وہاں پر یہ جلسہ کر سکتے ہیں. اور آج کے بعد اس پر منو عمل کیا جائے گا جو آرڈر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ مولانا فضل الرحمان ایک گروپ بنایا گیا تھا جی پی ڈی ایم کا. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا رجیم چینج ہوا تھا اس میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اس بات کو یہاں پر ذرا ذہن کے اندر رکھیں. پھر عمران خان صاحب کو نکالا گیا. اب عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے. آسمہ جہانگیر جو ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ کے طور پر سامنے رہی ہیں. کل ان کو جس طریقے سے جتایا گیا ہے یا وہ جیت گئی ہیں. حالانکہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ حامد خان صاحب کی پارٹی تھی اور لگ بھی ایسی رہا تھا کہ حامد خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی, لیکن ایسا نہ ہو سکا. وہاں پر بڑے بڑے ترک کے پتے کھیلے گئے, بڑے بڑے لوگوں نے زور لگایا. بس میں اس سے زیادہ آپ خود سمجھدار ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کل کے الیکشن کے بعد آج کی صورتحال کے تحت انہوں نے جو اپنا میسج دیا ہے اس کے بعد ایک اور بھی میسج آیا. آصف علی زرداری صاحب کا پیغام ایک آیا. انہوں نے کہا جی کہ جب یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد میں نے جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا, ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے زیادہ جو محنت کی اور سب سے زیادہ جو کام کیا یا سندھ ہاؤس کا استعمال کیا وہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا. ان کا خواب تھا, منظور بسان صاحب نے خواب دیکھا, آصف علی زرداری صاحب کی خواہش تھی, اور دادا جی جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کی خدمت وزیر خارجہ کے طور پر جناب بلاول بھٹو صاحب نے بے شمار کی. اب یہ ساری چیزیں کو آپ ذرا ذہن کے اندر رکھیں گے. سب سے پہلی خبر جو الیکشن کے متعلق لے کر آئے تھے جب جو بائیڈن صاحب برسر اقتدار آئے تھے اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب لے کے آئے تھے کہ جناب 8-9 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. پھر آصف علی زرداری صاحب جب یہ ٹینیور ختم ہوا اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب کو کچھ احساس ہونا شروع ہوا. حالیہ دنوں کے اندر خورشید شاہ صاحب نے معذرت کی ہے اور قوم سے معافی مانگی ہے کہ ہم نے غلط کیا, ایک چلتی حکومت کو گرا کر ہمیں نہیں گرانا چاہیے تھا. اسی طرح فیصل کریم کنڈی صاحب ہے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے جلسے پر اعتراض بھی کیا اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا. لیکن آج جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اب وزیر اعظم نہیں بننے دینا. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ میری ایک ویڈیو پڑی پیچھے جس کے اندر میں نے یہ جو ڈرائنگ روم کا قصہ ہے وہ میں نے بیان کیا تھا, اور اس کے علاوہ جناب پورا نقشہ جو اگلے الیکشن کا تیار کیا گیا, جو نواز شریف صاحب کی خواہش پر تیار کیا گیا, جو ڈرائنگ روم کے اندر ڈرائنگ کی گئی, اس کے لیے مستری, مکینک اور جو مزدور وغیرہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, مختلف جو ہے اداروں کے اندر وہ فٹ کیے جا رہے ہیں, کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ کرنے کے چکر میں ہیں سب. یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امیر المومنین یا 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایم کیو ایم کو طاقتور کیا جا رہا ہے, جی ڈی اے کو طاقتور کیا جا رہا ہے, کچھ آزاد امیدوار ان کو طاقتور کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر جو ہے باب گروہ کو تکڑا کیا جا رہا ہے, نیشنل پارٹی کو تکڑا کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو سردار قبیلوں کے سردار ہیں ان کو جناب طاقتور جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, ان کو انجیکشن وغیرہ دیے جا رہے ہیں, ان کو فنڈ وغیرہ دیے جا رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات مولانا فضل الرحمان سے کی تھی اور انہوں نے اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے ترک کے پتے سارے جو وہ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب وہ آدمی ہے جو بند گلی کے اندر سے راستہ نکالنا بھی جانتے ہیں. اور لطیف کھوسا صاحب اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو ان کی سی ای سی کے کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ جناب
ان کا علیحدہ ہونا، عمران خان صاحب کے نزدیک آنا، افضل چند کا آج ایک بڑا بیان آیا، اسی طرح انہوں نے گزشتہ دنوں کے اندر بھی جناب ایک بڑا بیان دیا تھا۔ چند صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کا کبھی حصہ تھے، پھر اس کے بعد وہ علیحدگی ہوگی، عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ افضل چند صاحب کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی موجود ہے، پھر ان کے والد صاحب کو اٹھایا گیا۔ بات مختصر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ پیچھے کو دھکیل رہے ہیں، اور پیچھے دھکیل کر شاید مجھے سندھ سے بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے پوری کروائی جائے گی۔ KPK کے اندر مختلف پارٹیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، پرویز خٹک صاحب اور اس طرح دوسری تیسری پارٹیاں جو ان کو لا کر سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کا آج کا بیان کہ میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اس بیان کو آپ نہ ہلکا سوچیں، نہ اس کو آپ یہ سوچیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بیان چلتے چلتے دے دیا۔ اس بیان کے پیچھے بڑی کہانی ہے۔ آج عمران خان صاحب کا وکلا کو میسج آنا، آصف علی زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کو چیلنج کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور خواجہ آصف بٹ صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے کبھی بڑے جیالے رکن تھے، آج وہ پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہے، تو نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات آنے والے وقتوں کے اندر بڑھیں گی، اور بڑھتے ہوئے یہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے ایک وبال جان بنے گا، یہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف بنے گا۔ یہ میں ابھی اس کے متعلق کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ اس پر ویڈیو کریں گے جب فیصلہ اس کا آ جائے گا، کیوں ابھی یہ کیس عدالت کے اندر ہے۔ یہ فیصلہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے۔ لیکن یہاں پر آصف علی زرداری صاحب کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نہ پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے، نہ KPK کے اندر بنا سکتی ہے، نہ بلوچستان میں بنا سکتی ہے، نہ جناب سندھ کے اندر بنا سکتی۔ نواز شریف صاحب جو سوچ کر کھیل رہے ہیں، جو انٹرنیشنل پتوں کے تحت وہ پتے کھیل رہے ہیں، اس کو جناب ڈیفیوز کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب اپنا ترب کا پتہ کھیلیں گے۔ وہ کیا کھیلیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف گو کہ عمران خان صاحب اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو جائے، اور اس کے بعد اگلا جو لاہے عمل ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے، یعنی آصف علی زرداری صاحب سندھ کے اندر ہوں اور KPK اور پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کھل کھلا کر کھیلے۔ بعض سیٹوں پر جہاں پر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو سپیس دے۔ اس کے اندر جو اہم کردار ادا کریں گے وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کریں گے، وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کا تعلق بھی پاکستان پیپل پارٹی سے رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب ایک اہم رکن ہے، اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب اور باقی بریسٹر جو ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پیپل پارٹی کے باقی لوگ جو آنے والے دنوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یہ بات نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل پیدا کرے گی۔ بہرحال کے آگے دیکھتے ہیں جی، فی الوقت تک میچ پڑنے جا رہا ہے بڑا طاقتور قسم کا آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کے اندر خاندانی جو نون اور شین کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا۔ جس طریقے سے آج احسن اقبال صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آنے والے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ مریم نواز صاحبہ کریں گی۔ 10 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان جو پاکستان مسلم لیگ کے جن لوگوں نے ٹکٹیں لینی ہیں وہ رابطہ کریں، اور مریم نواز صاحبہ ان کی متعلق چھان بین جو وہ کریں گی۔ یہ بیان شہباز شریف صاحب کے گروپ کو کبھی ہضم نہیں ہوگا، گو کہ وہ پارٹی کی خاطر وہ پالیسی کے تحت نہیں بولیں گے، شہباز شریف صاحب نہیں بولیں گے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا بیان آج کا، یہ تینوں بیان، عمران خان صاحب کا بیان، احسن اقبال صاحب کا بیان، اور اس کے اوپر پھر جناب نیلے پہ دیلا آصف علی زرداری صاحب کا بیان۔ یمن اسلامی ملکوں میں سب سے پہلا ملک نکلا جی جس نے دنیا عالم اسلام کو غیرت دلانے کی کوشش کی اور اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے کمانڈر جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور دوسری طرف کچھ ممالک ایسے ہیں جو خاموشی کی چادر اوڑھ کر لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں،
اور کچھ ممالک جو ہیں جو کبھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے تھے، کبھی فلسطین کے حق میں UN میں کے فورم پر آواز اٹھائی جاتی تھی، آج وہ مصلحتاً خاموش ہے، وہ ڈالر کی وجہ سے خاموش ہے، وہ امریکہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہیں، اور جو کوئی فلسطین کے حق میں بولنا چاہتا اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں، لیکن یمن واحد ملک ہے جی جس نے علل اعلان اپنا اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ جو اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے میزائل بھی، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، کچھ میزائل داغے ہیں، حوثی باغی جو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ اسرائیل کے جو اپنا جو سسٹم ہے ان کے اوپر میزائل داغے گئے ہیں، جس سے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کچھ جو ان کی آرمی کے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کو اوپر ابھی ڈینائی کر رہا ہے۔ کوئی بھی جنگی حکمت عملی کے تحت کوئی بھی ملک جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے جو فوجی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، تاکہ اپنی فوج کا مورال جو ہے وہ نہ گرایا جا سکے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی گرد چھٹی نہیں تھی کہ کچھ جو وہ پردے ہیں، وہ جس طرح نقاب اترتے ہیں چیزوں کے اوپر سے، تاریخ اتارتی ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن کے ذریعے سامنے آتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے جی کہ ایک دوست ممالک جو پاکستان کا بھی دوست ملک ہے، امریکہ کا بھی دوست ملک ہے، گزشتہ سالوں کے دوران وہ بڑی تیزی سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا تھا۔ گزشتہ دنوں کے امریکہ کا وفد اور اسرائیل کا وزیر خارجہ جو ہے وہ آیا تھا، اور اس نے وہاں پر آ کر ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر OIC کا ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ابھی تک ڈرامے کی حد تک رہا، اور پاکستان کے اندر تمام نظام جو ہے وہ خاموش ہے۔ وہ کس وجہ سے خاموش ہے؟ کیوں؟ سب سے زیادہ امداد وہی دوست ملک کرتے ہیں جو اس وقت اسرائیل کی گود میں جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال کہ جی یمن نے اپنا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایران وہ اس کے پیچھے ہوگا، اور چائنا کا جو 6 بحری بیڑے ہیں وہ کھلے سمندروں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ رشیا جو ہے وہ بار بار ان کو اپنا وارننگ دے رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس چیز کی حمایت نہیں کرتے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کو سلب کرے یا ان پر اندھا دھند بمباری کرے۔ اس وقت تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک خبریں یہ ہیں کہ تقریباً 3500-4000 کے قریب، کم از کم 3500-4000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر سکے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں 2000 سے لے کر 2500 تک عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، اور اپنے ملک اور اپنے مسجد الاقصیٰ کے بقا کی خاطر وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جس طرح کشمیری اپنی 70 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح اسرائیل جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک فلسطینی جو ہے وہ بیت المقدس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے ملک جو ارد گرد کے ملک ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں، کچھ جو ہے ان کے پناہ گزینوں کو جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہے، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ کھلے دل سے ان کے جو فلسطینی ہیں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو جگہ دے رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، ان کو مالی امداد بھی کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، میڈیکل سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ممالک ایسے ہیں جو نہ تو اپنی سرحدیں کھول رہے ہیں، نہ ان کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بہرحال کہ جی ابھی جو تازہ ترین ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھی خاموش ہے، پاکستان کی مصلحت مجھے نہیں پتا جی کس وجہ سے کیا پالیسی اس وقت اختیار کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ جو سارا نظام 17-18 ماہ کا اس کو اگر وزٹ کیا جائے تو اس کے دوران جو پیکیجز یا لندن معاہدہ جو ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ معاہدے ہوئے ہوں گے جی، اس میں جو وزٹ لندن سے ہوئے ہیں جن ملکوں کے، وہ ملک جو ہیں وہی ملک جو ہے اس وقت دوبارہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم اٹھانے کے چکر میں ہیں۔ اس سے زیادہ آگے خبر نہ بول سکتے ہیں، نہ کہنے کی اجازت ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بات کس طرف کو جا رہی ہے جی۔